السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے 4 قسم کی عورتوں پہ یا 4 قسم کے لوگوں کے اوپر۔ حدیث اس طرح ہے، ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن عبد الحمید نے، انہوں نے منصور بن معتمر سے، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، انہوں نے علقمہ سے، اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے، اور انہوں نے کہا اللہ نے ان 2 قسم کے جو لوگوں پہ لعنت کی ہے، جو گودنا گودے یا گدھائی، اور جو چہرے کے بریک یا چھوٹے بڑے بالوں کو نکالے، اللہ تعالیٰ کی خلقت کو بدلے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے تھے، کیوں مجھے کیا ہوا کہ میں ان پر لعنت نہ کروں جن پر اللہ تعالیٰ کی رسول نے لعنت کی ہے؟ اور اس کی دلیل انہوں نے یہ پیش کیا ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حدیث لعنت کی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب میں ہے کہ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی جو لوگ اپنے چہرے پہ جو نشان پکے پینسل سے جو ہے نا وہ پکی نشانات لگاتے، پہلے یہ روایت اب بھی موجود ہے لیکن اب ماڈرن شکل میں چلے گئی۔ پہلے رنگ لگاتے تھے ہاتھوں پہ یا ادھر چہرے پہ ادھر لگاتے تھے ادھر لگاتے تھے، پھر اس کو سوئی کے ذریعے جو ہے نا وہ مارتے تھے اور رنگ جو ہے نا اندر مکمل جو ہے نا وہ نشان بن جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں حدیث پاک میں جو ہے نا کہ یہ چیز جو ہے نا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کی رسول نے اس پہ لعنت کی، یہ کرنے والے نا الواشمات، جو خود اپنے جسم کے اوپر کرتے ہیں اور جو کروا دے، کرنے والا اور کروانے والے دونوں کے اوپر لعنت ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ کن لوگوں پہ لعنت ہے؟ جو اپنے چہرے سے خوبصورتی کے لیے بالوں کو نکالتے ہیں، چھوٹے بڑے بال چہرے پہ بال ہوتے ہیں یا ادھر سے نکالتے ہیں، اس کے اوپر بھی اللہ اور اللہ کی رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ لعنت کے مطلب کیا؟ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے رحمت سے دور ہو۔ لعنت بہت خطرناک چیز ہے، حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ لوگوں نے کسی کا نام لے کر لعنت نہیں بھیجنا، جس پر اللہ اور اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی اس پہ بھیجنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ فرعون پہ بندہ لعنت بھیجے جائز ہے، عام کافروں پہ لعنت بھیجے جائز ہے، عام کذاب جھوٹوں پہ لعنت بھیجے جائز ہے، لیکن کسی بندے جس پر قرآن اور حدیث میں لعنت نہیں ہے اس کا نام لے کر اس کے اوپر لعنت بھیجنا یہ گناہ ہے، کیونکہ کیا پتہ ہے کہ وہ توبہ کرے اور اس کے بعد وہ صحیح بندہ بن جائے۔ تو لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے رحمت سے دور ہونا اور اللہ تعالیٰ کے غضب میں مبتلا ہونا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پہ لعنت کی ہے جو اپنی اوپر اکثر لوگ نام لکھتے ہیں یا کسی دوست کا نام لکھتا ہے یا اپنے چہرے پہ جو مول جو نشان لگاتے ہیں نا، یا دوسرے لوگوں سے کرواتے یا خود کرتے ہیں، یہ دونوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اور تیسرے قسم کے وہ لوگ جو بالوں کو اپنے آبروں سے یا چہرے سے نکالتے ہیں کہ بھائی میرا چہرہ خوبصورت لگ جائے، یہ نکالنے والے نکلوانے والے دونوں کے اوپر لعنت ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے لعنت کی ہے اور اس نے دلیل دی ہے کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، اور انہوں نے قرآن کا حوالہ دے دیا ہے کہ بھائی وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے وہی کرو، جس سے منع کرتے اس سے منع ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ان لوگوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اس حدیث میں ہے کہ جو اپنے دانت کو جو ہے نا کھولنے کے لیے رگڑاتے ہیں نا، وہ دانت والے کے پاس جا کے کہ بھائی میرے دانت خوبصورت نہیں لگتے، اس میں زریق جو ہے نا دراڑ پیدا کر اس طرح جو ہے نا وہ مشین سے وہ بریک کرتے ہیں، جو بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں، تو اس پہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ عام طور بعض علاقوں میں یہ رواج ہے، اکثر بھی پرشین ممالک میں، کہ وہ سامنے سے ایک دانت یا 2 دانت نکال کر اس میں سونے کے دانت لگاتے ہیں، یہ اس کا ایک رواج ہے اور ایک پیشن ہے۔
تو اسی طرح جو ہے نا لوگ جو ہے جو کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، کرنے والے کرانے والے دونوں کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جو شکل دی ہے نا، یہ بہت خوبصورت شکل ہے، اس کی آپ نے شکر ادا کرنی ہے۔ جو قرآن پاک میں ہے کہ صبغۃ اللہ، اللہ نے جو رنگ دی ہے بہت خوبصورت رنگ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ سے کوئی خوبصورت ہے رنگ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ جو رنگ اللہ تعالیٰ نے چڑھائی وہ بہترین رنگ ہے، وہ خوبصورت رنگ ہے، اس کے اوپر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا دین کی وجہ سے، کیونکہ جو بندے نمازی پرہیزی بندہ ہے نا، اس کے چہرہ چاہے رنگ کالا بھی ہو، اس کے چہرے میں خوبصورتی ہوگی۔ جو اللہ کی دین سے دور ہونا، اس کے چہرے میں اللہ کی طرف سے نورانیت اور رونق نظر نہیں آئے گی۔ تو اللہ کی دین کا رنگ اپنے اوپر چڑھانا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔